قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنصانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الکہف کی آیات ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. قرآن مقدس کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم میں جو واقعہ ملتا ہے اس کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ کہنا کہ اللہ کی زمین پہ اس وقت بڑا عالم میں ہوں، اللہ کا کتاب ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا میں فوق کل ذی علم علیم ایک سے ایک بڑا عالم پیدا فرمایا ہے، اور سب سے بڑا علم اور علم کامل اور علم محیط جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ابتلاء و اختبار کے طور پہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور وہاں مجمع البحرین پہ میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جا کے کچھ عرصہ علم سیکھیں، اور ساتھ حکم دیا کہ ایک مچھلی رکھ لیں اور جہاں وہ مچھلی دریا میں چلی جائے بس اسی راستے پہ جانا تو آگے وہ بندہ مل جائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن نے مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے، اب وہ کون سی جگہ ہے اس کی تعیین نہیں فرمائی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. ان کے ساتھ جانے والے جو ہیں بطور خادم، جس کو قرآن نے فتح کے لفظ سے ایک جوان کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے، اس سے بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اپنے ملازم کو غلام نہ سمجھو، عبد نہ سمجھو، بلکہ وہ بھی ہمارا ایک بھائی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو مالک بنایا ہے، کسی کو مملوک بنایا ہے، کسی کو سردار بنایا ہے، کسی کو نوکر بنایا ہے. یہ ایک نظام ہے میرے اللہ. تو اس لیے قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ملازم کو یا غلام کو یا عبد کو، فرمایا کہ جوان کو، وہ یوشع ابن نون سے، جس کا بخاری اور مسلم نے ذکر.
اور یوشع ابن نون جو ہیں یہ بھی اولاد نبوت سے ہیں. یوشع ابن نون ابن اسرائیل ابن یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے. ایک مقام پہ قیام فرمایا. موسیٰ علیہ السلام سو گئے. اللہ کی شان ہے کہ وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو کے زنبیل سے دریا کی طرف چل پڑی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. وہ سرنگ بنتی گئی, راستہ بنتا گیا. یوشع علیہ السلام نے سوچا کہ جب حضرت بیدار ہوں گے تو بتا دوں گا, لیکن اللہ کی شان ہے کہ یوشع علیہ السلام بھول گئے. اس کے بعد سفر شروع ہوا. اس سفر کی تعیین کے بارے میں بھی قرآن پاک نہیں بتلاتا. جیسے میں نے کئی دفعہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ اتنی بات ذکر کرتے ہیں جس کی اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہے. کیونکہ بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے, اور یہ تو بادشاہوں کے بادشاہوں کا کلام ہے. اس لیے قرآن بحث میں نہیں پڑتا کہ بھی قوم عاد کون تھی اور قوم سمود کون تھی اور قوم لوط کون تھی اور کون سی جگہ تھی. یہ تاریخ ہے, جغرافیہ ہے, دیگر کتابوں سے آدمی علم حاصل کرے. اللہ کا قرآن کا منشا جو ہے وہ موعظت ہوتی ہے, وہ عبرت و ہدایت ہوتی ہے کہ ان واقعات سے ہدایت پکڑ. کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام رسول ہے, نبی ہے, اولو العزم من الرسل. صرف ایک لفظ زبان سے نکلا, اللہ کی ناراضگی آ گئی. تو ہمیں حوصلہ اور عبرت پکڑنی چاہیے کہ کبھی اپنی زبان سے ایسا لفظ نہ کہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ رسول ہیں, پیغمبر ہیں. راہبر کس کو بنایا؟ مچھلی کو. یعنی کسی بندے کو بھی راہبر نہیں بنایا, کسی فرشتے کو بھی راہبر نہیں بنایا. اس میں بھی حکمتیں ہیں اللہ کی کہ اللہ جو چاہے گا. چاہے تو اپنے انبیاء کو مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیں, چاہے تو اللہ اپنے انبیاء کو مچھلی کے پیچھے چلائیں گے, جی اب اس کے پیچھے چلو. تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھو, کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو, کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. پتہ نہیں اللہ پاک کوئی چیز اس کو عطا کر دے اور تمہیں نہ دے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون جب چلے اور ایک دن اور ایک رات کا سفر کر لیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سفر میں بڑی تکان محسوس ہو رہی ہے, کچھ کھانے کو لے آؤ. اصل میں آتنا غدا آنا, قرآن کہتا ہے غدا, اور غدا اور عشاء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دن کا کھانا جو ہے وہ غدا ہے اور رات کا جو ہے وہ عشاء ہے. جیسے عشاء ہے, اگر عین کی زبان یعنی کسرہ پڑھیں گے تو عشاء ہے, صلاۃ العشاء, نماز ہو. اگر زبر آ جائے تو رات کا کھانا مراد ہوگا. ایک یعنی حرف سے بھی معنی کا فرق پڑ جاتا ہے. جیسے جنازہ بھی ہے اور جنازہ بھی ہے. لفظ جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے اور جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک کا معنی میت ہے اور ایک کا معنی جو ہے وہ چارپائی ہے جس میں جنازہ رکھا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانا طلب فرمایا تو اب یوشع ابن نون کو اپنی غلطی یاد آئی. انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو بہت غلطی کر بیٹھا, بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا. اسی لیے قاعدہ ہے کہ جب کوئی بری بات ہوگی تو اس کی نسبت جو ہے شیطان کی طرف ہوتی, کیونکہ شیطان ہمیشہ برائی کا حکم کرے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اور
بھلائی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے کہ خیر اور بھلائی کا حکم جو ہے ہمیں اللہ کی طرف سے ملے. اسی لیے انہوں نے کہا وما انسانیہ الا الشیطان، نہیں بھلایا مجھ کو مگر شیطان نے، میں وہ بات یاد نہیں رکھ سکا. اور حضرت وہ مچھلی کا تو بڑا عجیب واقعہ ہے کہ وہ زمین سے نکلی اور دریا میں گئی اور رستہ بن گیا. انہوں نے اللہ کے بندے اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش کی. فارتدا علی آثارہما، اب دونوں جو تھے اپنے ان نشان اقدام پہ واپس لوٹے. جب اس مقام پہ آئے، اب آگے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، مانا یہ ہے کہ اس مقام پہ چلے گئے. اور آگے جب گئے تو حضرت خضر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام فرمایا تو انہوں نے کہا کہ کون ہو، من این السلام، کہاں سے سلام سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا انا موسیٰ ابن ابراہیم، میں تو بنو اسرائیل کا نبی حضرت موسیٰ ہوں. کا اچھا ٹھیک، کیوں آئے؟ میں کہا سیکھنے کے لیے، علم پڑھنے کے لیے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا ہے. کیونکہ تمام علوم کا مالک جو ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام شان میں، عظمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو رسول ہے اور خضر کی تو نبوت میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور یہی فرماتے ہیں کہ وہ نبی ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے. تعلیم الاکابر من الاصاغر، بڑوں کا چھوٹوں سے علم حاصل کرنا. اور دونوں کے علوم کا فرق یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت کا علم دیا اور خضر کو اللہ نے تکوینیات کا علم دیا. بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ ان واقعات کو استدلال کر کے لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک شریعت ہوتی ہے اور ایک طریقت ہوتی ہے، شریعت کا علم الگ ہوتا ہے، طریقت کا علم الگ ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی گناہ میں ہے، کبائر میں ہے، تو پتہ نہیں اس میں بھی کوئی راز ہو، تو یہ جہالت ہے. گناہ گناہ ہے، ثواب ثواب ہے. کوئی ایسی طریقت نہیں جو شریعت کے خلاف ہو. یہ امور تکوینیات ہیں، اور عمومی طور پہ تکوینیات کے امور جو ہیں وہ اللہ ملائکہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ انبیاء کو بھی دے دیتے ہیں. جیسے بارش کا علم ہے، بادلوں کے چلانے کا علم ہے، ہواؤں کے چلانے کا علم ہے، یہ اللہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے. روح نکالنے کا علم ہے، ملک الموت کی ذمہ داری ہے. سور پھونکنے کا علم ہے، اسرافیل کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ اسرافیل سور پھونکے اور کوئی کہے میں اٹھتا ہوں، کوئی کہے میں نہیں اٹھتا ہوں. یہ تکوینی امور ہیں، اس میں جب اللہ حکم دیں گے کن فیکون، بس ہو جائے. شریعت کے عوامر یہ ہوتے ہیں کہ بھئی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، کرو گے اجر ملے گا، نہیں کرو گے سزا ملے گی. اور پھر سیدنا خضر کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے صبر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں صبر بھی کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اسی سے علماء نے فرمایا کہ قرآن کی آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو شیخ بناؤ، استاد بناؤ تو پھر صبر کرو،
اور اس کی نافرمانی نہ کرو. نافرمانی کرو گے تو علم نہیں آئے. چاہے معمولی بات بھی کوئی سکھلائے لیکن استاد. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر اور یوشع علیہ السلام چل پڑے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا تو مچھلی نے راستہ بنا دیا، لیکن اب جب تینوں نے گزرنا ہے تو پھر کشتی پہ سفر کیا، ورنہ اللہ ان کے لیے بھی راستہ بنانے پہ قادر ہے. لیکن سبق دینا، کشتی والوں نے پہچان لیا، عزت و اکرام سے بٹھایا اور کشتی پہ سوار ہوئے چل پڑے. درمیان دریا میں کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھی اور اس نے چونچ میں پانی دیا دریا سے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ چڑیا نے جو اپنی چونچ میں پانی لیا ہے دریا سے، هل نقص من ماء البحر شيئا، کو سمندر سے دریا میں کوئی کمی آ گئی پانی میں؟ نہیں، کوئی کمی. ایک چونچ قطرہ پانی سے کیا کمی آئے گی دریا میں؟ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ لیں کہ علمی و علم کا سبق تو وہی، تنبیہ تو وہی ہو رہی ہے نا کہ میں بڑا عالم ہوں، اسی لیے سارے مسائل اسی پہ آ رہے ہیں. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ لو، علمی و علم کا و علم الخلائق کلھا، میرا علم، تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم اکٹھا کرو تو اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے جو علم دیا تھوڑا سا علم ہے. اللہ کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ اتنا بڑا سمندر نا پیدا کنار ہے کہ اس کے علم میں کوئی کمی کا تصور بھی نہیں. جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پہ اترے، کنارے پہ پہنچ گئے، خیریت سے سفر طے ہو گیا. قرآن پاک خود فرماتے ہیں بخارا کہا کہ آپ نے ان کی کشتی کا ایک پھٹا جو تھا وہ توڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بظاہر جو چیز خلاف شریعت اور خلاف عقل معلوم ہو کہ غریب آدمی کی کشتی توڑ دو، اللہ کا پیغمبر تو صبر نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے قال اخرقتها لتغرق اهلها، کیا کیا آپ نے؟ ان لوگوں نے ہمیں کشتی پہ سوار کیا، عزت سے ہمیں دریا پار کرایا اور سلا آپ نے یہ دیا، کشتی توڑ دی ان کی. اور اگر خدا نہ خواستہ ان غریبوں کو نظر بھی نہ آئے کہ پھٹا ٹوٹا ہوا ہے اور چل پڑے تو غرق ہو جائیں گے، پانی بھر جائے گا اندر. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے خضر علیہ السلام، یہ آپ کی شان کو زیبا نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے، فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ کہ بھائی علوم جو ہے وہ الگ ہے، تیرا علم تیرے پاس ہے اور میرا علم میرے پاس ہے، اور میرے علوم کا جب تک آپ پر راز کھولا نہ جائے تو آپ تو نہیں چل سکتے. کیونکہ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس کے راز ہیں، ہر بندہ تو اس کو نہیں سمجھ سکتا. اب دیکھیں نا جی کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ لیلۃ المعراج ہے، لیلۃ الاسراء ہے، اللہ نے حضور کے لیے سواری بھیجی جنت سے، اور رات کے بھی بعض حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی پہنچے، معراج ہوا، اور رات بھی نہیں گزری اور سرکار دو جہاں واپس مکے میں آ گئے، لیکن ہجرت کی رات تو براق نہیں بھیجی. یعنی معراج کی رات میں تو اللہ نے انتظام فرما دیا
لیکن ہجرت کی رات میں میرے محبوب حضرت صدیق کے ساتھ غار میں بیٹھے ہیں، 3 راتیں غار میں گزری، پھر ان کا غلام اور دلیل جو ہے وہ اونٹنیاں لے کے آئے اور آپ نے مشقت کا سفر فرمایا اور سارا سفر جو ہے وہ اونٹنیوں سے طے کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو حضور کو مدینہ منورہ بھی براق میں بھیج دیتے، کون سی مشکل بات تھی؟ جبریل علیہ السلام یعنی معراج کی رات تو براق آ سکتی ہے، ہجرت کی رات کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن اگر ہجرت کی رات بھی براق بھیج دی جاتی تو یہ سارا سبق ہجرت کا ہمیں کہاں سے ملتا؟ سراقہ ابن مالک کا تعاقب کرنا، پھر حضور کا خوشخبری دینا، ایک بدو عورت کے خیمے پہ گزرنا، وہاں حضور کے معجزات کا اظہار ہونا، یہ سارے واقعات کیسے پیش آتے ہیں؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی، کہ حضرت خضر مہربانی کرے میں بھول گیا، میں نے وعدہ کیا تھا میں خاموش رہوں گا لیکن میں بول پڑا، میں بھول گیا، میری بھول پہ اب ناراض نہ ہوں، مہربانی کریں، پہلی دفعہ غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات چل۔ اسی سے علماء سبق دیتے ہیں کہ اگر ایک شاگرد سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو معاف کرنا سیکھو، یہ نہیں کہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ غلطی ہے، ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، ہر بندہ بھول جاتا ہے۔ نسی آدم و نسی ذریتہ، جب ابا آدم بھول گیا تو اولاد بھی بھولے گی۔ اور میرے اللہ کی شان دیکھے نا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ کو بھول کے کام کر بیٹھے میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ ہے، اور بندہ جناب بڑے اطمینان سے اس کو بھول گیا، یاد ہی نہیں کہ روزہ ہے، گلاس اٹھایا پانی پی گیا، اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی تیرا روزہ شوزہ نہیں ٹوٹا، تیرا روزہ ٹھیک ہے، بس تو بھول گیا تو بھول گیا، حالانکہ اس نے پانی پی لیا ہے، بعد میں یاد آیا، کوئی غم نہ کرو، بھول گیا تو بھول گیا۔ اب دیکھیں نماز کتنا بڑا فرض ہے، سو گیا، نیند بھی کھلی، اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، جب جاگو قضا پڑھ لو، اس کی سزا بھی نہیں دوں گا تمہیں، چونکہ نیند تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، بھول جانا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ جیسے یاد کا ہونا، حافظے کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، یہ بھول جانا بھی نعمت ہے۔ یہ اگر بھول جانا نہ ہوتا اور سارے غم بندے کو یاد کھڑے رہتے تو بندہ 2 دن میں مر جاتا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے نا، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، گزر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا کیا ہوا تھا۔ کتنے بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، موت آ گئی، دکھ آیا، پریشانی ہے، رو رہا ہے، بھول گیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ بھول گئے، چلو آگے بھی قرآن مقدس نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، دونوں چلے، آگے گئے تو دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے لڑکوں میں کھیل رہا ہے، ابھی وہ لڑکا بالغ بھی نہیں ہوا، اس لیے قرآن نے غلام کا لفظ استعمال فرمایا۔ لغت عربی جو ہے یہ بڑی وسیع زبان ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو جنین کہلاتا ہے، اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو رضیع کہلاتا ہے، اس کے بعد صبی کہلاتا ہے، اس کے بعد غلام کہلاتا ہے، مراہق کہلاتا ہے، شاب کہلاتا ہے، شیخ کہلاتا ہے، پھر موت آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب بی بی کو خبر کا انا یکون لی غلام، کیسے میرا بچہ ہوگا؟
اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے فبشروہ بغلام، بچے کی خوشخبری دی. تو حضرت خضر نے کیا فرمایا کہ فوراً وہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، نابالغ تھا باقی بچوں کے ساتھ، باقی کو تو چھوڑ دیا ہے، کو ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس کی گردن اڑ گئی، وہ قتل ہو گیا. اب ایک نابالغ بچے کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا جائے تو اللہ کا نبی کیسے خاموش ہو؟ فوراً موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. خضر آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک بچے کو، ایک غلام کو، نابالغ غلام کو قتل کر دیا اور بغیر کسی جرم کے بے گناہ بچے کو مار ڈالا تم نے. یہ تو تم نے بڑا اوپرا کام کیا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، یاد دلایا موسیٰ علیہ السلام یاد کرو، میں نے کہا تھا میرے ساتھ نہیں چل سکتے تم. اب موسیٰ علیہ السلام کو بات یاد آئی کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا اچھا خضر علیہ السلام دیکھو بات سنو، آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، 2 غلطیاں تو ہو گئی ہیں نا، اب اگر میں غلطی کروں تو پھر مجھے نہ پڑھانا تھا. حضرت خضر فرمایا چلو. اب دونوں چل پڑے حتی اذا اتیا علی قریۃ، ایک بستی والے کے پاس پہنچے. نستطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، ان کے پاس گئے کہ ہم مسافر ہیں اور شریعت میں یہ حکم ہے کہ مسافر جو ہے وہ اپنے لیے جگہ اور کھانا طلب کر سکتا ہے، یہ بھیک نہیں ہوتی، اس کا حق ہے. ایک تو ہے نا مانگنا پیشہ ور لوگوں کا کہ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، کوئی طواف کے بہانے، کو قرآن کے بہانے، کو مدرسے کے بہانے، کو مسجد کے بہانے، کو چندے کے بہانے. یہ تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں. ایک ہے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، ایک ایسے شہر میں گئے، کوئی واقف نہیں تو ہم کیا کریں، آخر ہم نے رہنا تو ہے نا. یہ تو اب ہے نا شہروں میں، چلو بھی ہوٹل بھی ہوتے ہیں اور کھانے کے ریسٹورینٹ بھی ہوتے ہیں تو انتظام ہو جاتا ہے. پہلے دور میں کہاں ہوٹل ہوتے تھے اور کہاں یہ انتظامات ہوتے تھے. تو اس میں شریعت نے ایک اجازت رکھی تھی کہ آپ اگر کسی بستی میں جائیں تو اپنے لیے کھانا مانگ سکتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں اور ہم نے قیام کرنا ہے اور ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، قرآن نے یہاں بھی نام نہیں لیا کہ وہ بستی کون سی. اہل قریۃ استطعما اہلھا، بس بستی. مقصد تو واقعے کا بیان کر رہا ہے نا، ہمیں جغرافیہ تو نہیں پڑھانا کہ تم بستی ڈھونڈنے کے لیے بھاگ پڑو. یہی وجہ ہے کہ جدید مفسرین آج کل جو جدید تفسیریں لکھتے ہیں نا، وہ ان واقعات کی بڑی تحقیق کرتے ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، پہلے تو کسی عالم نے بیان نہیں کیا. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ منشا قرآن نہیں ہے. اگر اپنے ان جگہوں کو ڈھونڈنا بھی ہے تو عرض قرآن کے نام سے کتابیں موجود ہیں، وہ پڑھ لیں. اس کا تعلق ترجمہ قرآن یا تفسیر قرآن سے نہیں ہوتا. اس لیے متقدمین علماء جو ہیں ان چیزوں پر بحث نہیں کرتے کہ جب قرآن نام نہ لے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم بلا وجہ ڈھونڈتے پھریں کہ بستی کون سی تھی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انطاکیہ کا علاقہ تھا، لیکن اللہ عالم. تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چل پڑے کہ چلو بھائی چھوڑو، بستی والے تو عجیب ہیں. اللہ کے بندوں کو مہمان کا بھی احساس نہیں ہے. تو آگے جب جا رہے تھے فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، ایک دیوار تھی
وہ ایسے ٹیڑھی ہو گئی تھی، غریب تھا کہ گر جائے، تو حضرت خضر نے اشارہ کیا اور دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی بادشاہ ہیں، جلالی پیغمبر ہیں، پھر بول پڑے، کیونکہ بعض میں جلال کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض میں جمال کا غلبہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ خضر علیہ السلام اگر آپ چاہتے نا تو ہم تو ان سے مزدوری لیتے، کیوں ہم ٹھیک کریں؟ جو ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں مہمان نوازی بھی قبول نہیں کی۔ اچھا اگر اس پر اجرت لی جائے تو جائز ہے، کوئی بنے نہیں، میں اگر آپ کی دیوار ٹھیک کروں میرا حق ہے۔ جیسے کہ صحابہ کی ایک جماعت گزری ایک بستی والوں پر، ان بستی والوں نے بھی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھانا وانا لے سکتے۔ بعض ہوتے ہیں نا قومیں، بعض قومیں سخی ہوتی ہیں، بعض قومیں بخیل ہوتی ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مہمان نہ ہو ان کو چین نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں آیا ہے نا کہ آپ اتنے سخی تھے کہ اکیلا کھانا نہیں کھا سکتے، اور اگر گھر میں مہمان نہ آئے تو باہر نکل جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے کوئی مہمان مل جائے۔ ایسے لوگ بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، آج بھی ہیں دنیا میں، غریب ہوں گے لیکن سخی۔ تو صحابہ نے جب ان سے مہمانی کا کہا، حالانکہ حق تھا ان کا، انہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، لڑنا تو نہیں ہے، مانگا ہے نہیں دیا تو نہیں دیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن ہمارا سردار تڑپ رہا ہے، تمہارے اندر وہ بندہ ہے وہ منتر شنتر پڑے۔ وہ تو بستی والے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو، نے کہا نہیں مہربانی نہیں، اب تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو ہم کیوں مفت پڑھیں، لہذا میں تو 40 بکریاں لوں گا، پڑھوں گا، تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی سردار ہے ہمارا، 40 بکریاں کیا بات ہے، بڑے لوگ ہوتے تھے ہزاروں بکریاں ہوتی تھی ان کے پاس۔ انہوں نے کہا چلو آپ مہربانی کرو پڑھو۔ بہت وہ صاحب ہی چل پڑے، انہوں نے آ کے پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، درد ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی۔ انہوں نے وعدے کے مطابق 40 بکریاں دے دی۔ اسی سے بعض علماء جو ہے نا دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ کسی کو دم کرے اور اجرت لے تو جائز ہے۔ تو جب وہ 40 بکریاں لے کے آیا تو اس نے صحابہ کو کہا، اس نے کہا دیکھو مہمان نہیں دیتے تھے نا، اب 40 بکریاں دی، ذبح کرو، بھونو، کھاؤ ماشاءاللہ۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بھی ہم تو نہیں کھاتے، پتہ نہیں شریعت میں جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، ہم نے تو زبردستی لی ہے آپ نے۔ بعد نے کہا اللہ کے بندے زبردستی اس میں کیا ہے، ہم نے چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے کھا لیا اور کچھ صحابہ نے انکار کر دیا، اور کچھ بکرے آپ 40 بکری اکٹھی تو نہیں کھا سکتے تھے نا، واپس لے کے آ گئے حضور کی خدمت میں، آ کے عرض کیا کہ حضور یہ واقعہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا؟ اس نے کہا حضور میں نے فاتحہ پڑھی، 7 دفعہ دم کیا، ٹھیک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ فاتحہ پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ اس کا نام فاتحہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، یہ سورت شفا دینے والی ہے، تو آپ ہی نے تو فرمایا تھا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب حلما کما من شیء، بھائی ان بکریوں میں کچھ بچہ بھی ہو تو میرا بھی حصہ رکھو۔ اصل وجہ کیا تھی؟ حضور ان کی تطمین قلب کرنا چاہتے تھے کہ جن نے کھایا ہے وہ ان کے دل میں وہم نہ رہے کہ اگر اس میں ذرا بھی شبہ ہوتا تو نبی تو نہ کھاتا نا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو اجرت لینا جائز ہے،
اور پھر خضر علیہ السلام نے تو باقاعدہ کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑھا، انہوں نے تو کام کیا، دیوار ٹھیک کی. اب یہ الگ بات ہے نبی ہے معجزے سے ہاتھ سے اشارے سے ٹھیک ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خضر اگر آپ چاہتے نا ان سے اجرت لیتے. قال هذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا دیکھو بس بات سنو، اب 3 غلطیاں ہو گئی ہیں نا، اب آپ کا اور میرا رستہ جدا. لیکن ٹھہرو، سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جو واقعات گزرے ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی کا واقعہ ہے نا جس میں تم ناراض ہو گئے کہ میں نے کیوں توڑ دی. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ایک بادشاہ نے آرڈر کیا تھا کہ تمام کشتیاں جو ہیں بگار میں پکڑ لو. بادشاہ کو شکار پہ جانا تھا، سب کشتیاں پکڑ رہے تھے. میں نے ان کی کشتی کو بیکار کر دیا، وہ پھٹی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی ہے، کون پکڑے گا؟ تو باقی سب کی کشتیاں پکڑی جائیں گی، وہ غریب ہیں بیچارے بچ جائیں گے، وہ اپنی پھٹا لگا لیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے. تو ہماری عزت کی تو میں نے بھی ان کی کشتی بچا دی. تو اب جب حقیقت کھلی تو سمجھ آیا نا. جب تک حقیقت نہ کھلے تو آدمی کو پتہ نہیں لگتا نا کہ ہو کیا رہا ہے. اب دیکھیں نا، بظاہر یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمان ذبح ہو رہا ہے، مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم کے نئے نئے انداز مسلمانوں کی جان پہ سیکھے جا رہے ہیں. تو آدمی کا دماغ تو ہل جاتا ہے نا کہ اللہ کے نام لینے والے، اللہ کا قرآن پڑھنے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، اپنے ملک میں رہنے والے، اپنے گھروں میں رہنے والے، کوئی چوری نہیں کر رہے، کوئی ڈاکہ نہیں مارے، ان پہ اتنے پہاڑ ظلم کے ٹوٹ گئے. لیکن جو اندر حقیقت ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ کے جو فیصلے ہیں کیا پتا خدا ان مظلوموں کے خون سے اسلام کو کتنا ابھارے گا. اللہ تبارک و تعالی اس ظلم و ستم سے کفر کو کتنا رسوا و شرمسار کرے گا کہ وہ جو حقوق انسانیت کے چیمپئن بنتے تھے آج منہ کالا ہو گیا ہے، شرم سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور جو ساری دنیا کو آزادی کا درس اور حفاظت کا درس دیتے تھے آج ان کا اندر سے وہ گندا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. اور آج وہ حضور کی حدیث سچی ہو گئی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے ظاہری لباس بھیڑ کا ہوگا، اندر سے بھیڑیے ہوں گے. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. تو ان نے فرمایا کہ وہ کشتی تو میں نے اس لیے توڑی تھی. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اور وہ جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور اس بچے کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑ کے اسلام سے نکل جاتے، تو اللہ کا حکم تھا کہ اس بچے کو مار دو، ان کا ایمان تو بچے. اب دیکھو جیسے ہم باغ میں جاتے ہیں، ایک مالی کو دیکھتے ہیں کہ وہ پتے کاٹ رہا ہے، ٹہنیاں کاٹ رہا ہے، شاخیں کاٹ رہا ہے. اب میرے جیسا کوئی بندہ ہو تو کہے یہ پاگل آدمی ہے. بھائی دیکھو محنت کی، درخت لگائے، حفاظت کی، سردی گرمی سے بچایا، اب جب درخت نکلا ہے، شاخیں نکلی ہے، خود کاٹ رہا ہے بیوقوف. لیکن کاٹنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہ کاٹا تو یہ شاخ مر جائے، اگر میں نے اس پھل کو نہ توڑا تو یہ ٹہنیاں ٹوٹ جائیں گی. ابھی درخت چھوٹا ہے، ابھی پھل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، کاٹنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ کن کے معصوم بچوں کو کیوں موت آئی، کیوں بچے پیدا ہوتے ہوئے مر گئے، ان نے تو کوئی جرم نہیں کیا. کیوں نابالغ بچے ہیں اور تکلیفوں میں تڑپتے ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں. اس لیے انہوں نے فرمایا غلام کا یہ واقعہ ہے. اور جو
جو تیسری بات ہے کہ میں نے دیوار ٹھیک کی، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، کہ وہ دیوار جو گر رہی تھی نا، وہ دو یتیم بچے ہیں، ان کی ہے، اور ان کے باپ نے اس دیوار کی بنیادوں میں ان کے لیے خزانہ چھپایا ہوا ہے کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے، ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے، بچے تو محروم ہو جاتے۔ تو ہم اپنے غصے میں رہتے اور وہ یتیم جو تھے وہ محروم ہو جاتے اپنی دولت سے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کیا ہے میں نے خود نہیں کیا، اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ کوئی آدمی کہے کہ ولی کو کشف ہوا وہ بھی کر دینا، ولی کا کشف یا الہام اس مقام میں نہیں پہنچا جہاں اللہ گواہ ہوتا ہے۔ آج کوئی ولی، کوئی بزرگ کہے مجھے کشف ہوا اس بچے کو مار دو، تو نعوذ باللہ اس پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ خضر نے فرمایا اللہ کے حکم سے میں نے کیا۔ تو اس لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام اور صبر فرما لیتے تو اور کئی راز کھلتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کرتے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر جو تھے جدا ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی سبق مل گیا کہ مجھ سے تو بڑے عالم دنیا میں موجود ہیں، ان کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ جس کا مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں سبق ملا ہے کہ کبھی بھی کوئی آدمی اپنے علم کا دعویٰ نہ کرے، اللہ نے عالم سے بڑا عالم فوق کل ذی علم علیم رکھا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، لیکن راجح بات جمہور کی نزدیک یہی ہے کہ خضر فوت ہو گئے، کیوں اگر زندہ ہوتے اللہ قرآن میں ذکر فرما دیتے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے نہ تو قتل کیا نہ پھانسی پہ لٹکایا، اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اگر خضر علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اللہ قرآن میں ذکر فرما دیتے، اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کا لقاء ثابت ہوتا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر آج اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے وہ بھی میری شریعت پہ چلے گا، کیونکہ اب دین اسلام جو ہے فقط دین محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے سارے ادیان جو تھے منسوخ کر دیے، ساری کتابیں جو ہیں منسوخ کر دی، سارے شرائع جو ہیں وہ ختم فرما دیے، تو لہذا یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ گو بعض علماء کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن کسی صحیح روایت مبارک سے یہ بات پایا ہے ثبوت کو نہیں پہنچی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعات میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کسی پیغمبر کو یا کسی اللہ کے ولی کو کبھی عالم الغیب نہ سمجھنا، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو خضر کو ڈھونڈنے کے لیے مچھلی لے کے تو نہ چلتے نا، اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ مچھلی نے راستہ بنایا چلی گئی ہم تو آگے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ مچھلی کی بات جو تھی وہ تو یوشع بھول گئے، لیکن قرآن کہتے ہیں نفسیات دونوں بھول گئے۔ تو علماء نے فرمایا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے قرآن نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ دریا میٹھے بھی ہیں اور دریا شور بھی ہیں،
نمکین بھی ہیں، کڑوے بھی ہیں، اور ان دونوں سے لولو اور مرجان موتی نکالے جاتے ہیں، لیکن موتی جو ہے یہ تو کڑوے دریاؤں سے نکلتے، میٹھے دریا سے موتی نہیں نکلتے، لیکن اللہ نے دونوں کی طرف نسبت کر دی، کیونکہ قیامت والے دن جو ہے یہ دونوں دریا جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا اذ البحار فجرت، بالکل دریا جو ہے درمیان میں اللہ نے جو رکاوٹیں رکھی ہیں ہٹا دی جائیں گی، وہ ایک ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یوشا نے تو وہ واقعہ دیکھ کے بھولے تھے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی تو بھول گئے، پوچھتے بھی وہ مچھلی ہے ساتھ کے نہیں، سفر میں جو چل رہے ہیں تو اپنے سامان کی نگرانی تو کرتے نا۔ معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے اور مچھلی جو تھی وہ چلی گئی۔ تو ان واقعات عجیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کئی بڑے بڑے مسائل کا حل فرمایا ہے کہ اللہ پاک اگر چاہیں تو اپنے نبی اور رسول کو اپنے سے چھوٹے کے پاس بھیجنے کے علم سیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنی وسیع ہے کہ تمام مخلوق کا علم اکٹھا کرو تو اللہ کے علم کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے حضور نے ہمیں دعا استخارہ جو سکھلائی ہے تو اس میں کیا ہے کہ انک تعلم ولا اعلم، اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ معنی یہ ہے کہ تیرے علم کے سامنے ہمیں کیا پتا ہے، ہمیں تو سامنے والی چیز نظر آتی ہے، کل کیا ہوگا، زمانے مستقبل کیا ہوگا، ہمیں تو اپنے ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب تک ہم زندہ ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے۔ ان واقعات میں یہ عبر ہیں، یہ حکمتیں ہیں، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ کہتا جی کہ میں لوگوں کو قرضہ دیتا ہوں، پھر مانگتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، میرا بھائی دیتے ہو نیکی کرتے ہو برداشت کرو، اگر نہیں برداشت کر سکتے نہ دیا کرو۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر آدمی کسی دکھ والے کی قرضہ دیتا ہے تو آج کل حالات ایسے ہیں کہ کوئی وقت پہ نہیں لوٹاتا، تو آدمی پھر صبر کرے، اور صبر پر بھی اللہ آپ کو اجر دیں گے، اور اگر لڑائیوں کا اندیشہ ہے تو نہ دیا کرو۔ کہتے جی کہ میں نے قتل، سود یا شراب کے علاوہ بہت گناہ کیے ہیں، کفارے کی بات نہیں ہے، توبہ کرو توبہ، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، بلکہ اگر زمین کے زروں کے برابر بھی گناہ ہے اور تم شرک نہ کرو اللہ سے اور توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کر دو۔ اگر آپ نے 12 سال مزدوری کی اور گھر خرچہ بھیجا، جب الگ ہوئے تو بھائی آپ سے حصہ مانگتے ہیں، بھائیوں کے لیے جائز نہیں ہے، آپ نے مزدوری کی، آپ نے کمایا ہے، بھائیوں کا حصہ باپ کی جائیداد میں تو ہے، بھائی کی جائیداد میں تو نہیں ہے، نہ بھائی کی کمائی میں ہے، آپ نے اگر دیا تو آپ کی مہربانی ہے، ورنہ ان کا کوئی حق نہیں کہ آپ سے ظلم لیں۔ دعا کے مانگنے کے بارے میں آپ نے کہا کہ نہیں ہے، حدیث غلط بات ہے۔ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے تو بلکہ بتلایا تھا کہ جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کیسے خالی بھیجوں، تم نہ سمجھو تب یہ بھی میرا قصور ہے، خود ہی فتوے گھڑ لیتے ہو، خود ہی سوال لکھ لیتے ہو، بندہ کیا کرے آتا ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی حنفی ہے لیکن نماز میں فاتحہ پڑھتا ہے، اگر حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کی تحقیق حدیث کے مطابق یہ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھے، پھر وہ اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتا ہے؟ اس کی مرضی ہے، اگر ماشاءاللہ اس کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ خود مجتہد کے دروازے درجے کا پہنچ گیا ہے تو اس کو کسی امام کی ضرورت نہیں۔ 3 رکعت کیسے پڑھیں؟ جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، جو کہ حدیث میں ہے کہ رات کے وتر ایسے ہیں جیسے دن کے وتر ہیں، دن کے وتر مغرب کی نماز ہے، وہ رات کے وتر ہیں۔ کہتے جی کہ تک نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معطا امام محمد میں حدیث ہے کہ پہلے ثنا پڑھے، پھر درود پڑھے اور پھر دعا پڑھے،
اور باقی ائمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز جنازہ بھی نماز ہے تو امام شافعی کے نزدیک جیسے نماز جنازہ میں فاتحہ ہے، وہ فرماتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھے، پھر درود پڑھے اور پھر دعا پڑھے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو، اس کو تو حکمن نماز کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ نماز تھوڑی ہے۔ نماز تو وہ ہوتی ہے جس میں رکوع ہو اور سجدہ ہو۔ جمعہ کے خطبے کے دوران ہم طواف کریں نہیں، خطبہ سنیں۔ جب امام خطبہ شروع کرے فاستمعوا لہ وانصتوا۔ میرے پاس 60,000 روپے ہیں، میں نے 1 سال زکوٰۃ دیا، جب تک تمہارے پاس ہے ہر سال 2.5% دینا ہوگا۔ تم نے مکان خریدنا ہے رہنے کے لیے، اس لیے جمع کیا تو خرید لو، جب مکان خرید لو گے تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ جب تک تمہارے پاس پیسہ پڑا ہے تو پیسہ ہے، مکان تو نہیں پڑا نا۔ اگر ایک آدمی کو دم دینے کی طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو کیا کرے؟ وہ روزے رکھ لے۔ حرم شریف میں بیٹھ کے کعبے کو دیکھنا افضل ہے یا قرآن پڑھنا؟ نفلی عبادت میں طواف کرنا افضل ہے۔ اگر طواف نہ کر سکے تو پھر قرآن پڑھے۔ کہتے جی کہ حج کے مہینے میں اگر عمرہ کر لیں حج تمتع ہوگا۔ جدے کے رہنے والوں کے لیے حج افراد ہوتا ہے، کیونکہ میقات کے اندر رہتے ہیں، جیسے مکے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہ کریں تاکہ اپنا حج افراد کریں۔ اللہ کی حکمتیں ہیں نا، افراد کرو گے قربانی بھی نہیں ہوگی، کنکری مار کے فارغ ہو جاؤ گے، دوسرے لوگوں کے لیے جگہ بچے گی۔ میری بہن کو اس کا خامند جو ہے وہ کہتا ہے کہ برقع تو پہنا کرو لیکن چہرے پہ پردہ نہ کیا کرو، تو خامند کا حکم نہیں شریعت پہ، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ایسے خامند کو سمجھاؤ کہ قرآن کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو، قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ اور بیوی ایسے حکم میں پابند نہیں ہے کہ شوہر کا حکم مانے۔ ہماری بہن ہے سورت سیر، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شادیوں کے معاملے جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور آج کل شریف لوگ جو ہیں، شریف گھرانے جو ہیں، اس مسئلے میں بڑے پریشان ہیں کہ گھروں میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، عمر گزر رہی ہے، رشتہ مناسب نہیں ملتا۔ بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کی بھی ہم سب کی یہ مشکلیں حل فرمائیں، اور اللہ پاک ان کو صالح اور خیر کے رشتے نصیب فرمائیں۔ اور اس کے لیے یہی ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یا جامع یا لطیف، یہ اللہ کے نام ہیں، وہ بچی بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، اس کے والدین بھی پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر کا اور کوئی بہتر رشتہ نصیب فرما دیں۔ اور کوشش یہ کریں کہ رشتہ بس آدمی دین والا ہو، امیر غریب کا فکر نہ کریں آپ، اور اللہ توکل کر کے کر دیں، اللہ پاک پتہ نہیں ایک دوسرے کے نصیب میں ان کے لیے رزق کے بندوبست خود کر دیں گے۔ قرآن کہتے ہیں یکونوا فقراء، اگر غریب ہوں گے تو میں غنی کر دوں گا۔ کہتے جی کہ ہم لوگ قرضے میں ڈوب گئے ہیں، قرضے سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ پہلے تو نیت کرو کہ میں نے قرضہ دینا ہے ہر حال، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو، اور زیادہ سے زیادہ سارے گھر والے جو ہو استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنی پڑھ سکتے ہو سارے گھر والے، وضو ہے نہیں ہے، مسجد ہے، گھر ہے، سفر ہے، حضر ہے، ہر جگہ بس اسی پر کثرت کر دو، انشاءاللہ چند مہینوں میں قرضہ اتر جائے گا۔ اگر ایک آدمی جدے سے آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے بعد بال جو ہیں وہ بھی حد حرم میں کٹانے ہوں گے، یہ نہیں کہ بال جدے میں جا کے کٹائیں، دم پڑ جائے گی۔ کہتے جی کہ حج کے دوران میں مجھے نیند آ گئی، اور نیند کی حالت میں کپڑا جو ہے احرام کی بجائے سر پہ رہا، کوئی بات نہیں، اب نیند آ گئی، نیند میں اللہ نہیں پکڑتے۔
اگر ایک آدمی کے دانتوں سے خون آتا رہتا ہے، احرام میں بھی آتا رہا، کوئی بات نہیں، جب نماز ہو جاتی ہے تو احرام کیا بات ہے؟ ایک والد کی اولاد میں 5 لڑکے ہیں، سب سے چھوٹے لڑکے کو اپنے بڑے لڑکے کو اللہ راستے دے دیا، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ سب اولاد کا حصہ جو ہے برابر ہوگا۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں جب حرم میں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، بعض میں مرد عورتیں گلے ملتے ہیں، ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم کالی مہندی لگائیں، بھی کالی میں تھوڑی سرخ ڈال دو بلا تاکہ یعنی اختلاف سے بچ جاؤ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت ہو تو قنوت پڑھنی چاہیے، ورنہ ہر نماز میں نہیں۔ اسلام مسافر پوری نماز نہ پڑھے، آدھی نماز پڑھے، 4 رکعتوں کی 2 رکعت۔ امام صاحب جب قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں تو مقتدی خاموش رہے۔ اگر امام رکوع میں چلا گیا، مقتدی بھی آگے رکوع میں شامل ہو گیا، رکعت ہو گئی۔ اگر کوئی آپس میں ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ جھگڑا نہ رکھو، 3 دن کے بعد جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ وہ جواب نہ دے، اب وہ گناہ گار ہے قیامت تک، تم گناہ سے بچ گئے۔ میں نے 3 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، 3 طلاق دیا تھا، وہ حمل میں تھی، بہرحال طلاق ہو گئی۔ اب 3 سال کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہو، ماشاءاللہ بڑی جلدی آ گئے بھائی، 2-4 سال اور گزار لیتے۔ ہو گئی طلاق کا کام بڑا سخت ہے۔ مرنے سے پہلے مہر دے سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کیوں جلدی دو، ابھی دو، مرنے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ بیوی سے فائدہ زندگی میں اٹھاتے ہو اور مہر مرتے کے وقت دو گے، اچھے شریف آدمی ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ جنوں کو بھی دولت کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے کو ملتے ہیں، مجھے انہوں نے کہا تو کبھی نہیں، ورنہ جیسے تمہیں ضرورت ہے ان کو بھی ضرورت ہے۔ ہمارے پانی جہاں دھوتے ہیں، ہم برتن دھوتے ہیں تو حمام میں چلے جاتے، کوئی بات نہیں، نیچے جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیر ہے، وہ روپے بھی نہیں لیتا، نہ کھاتا ہے، نہ نماز پڑھاتا ہے، جو اس کے مرید ہے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے تو پتہ نہیں کھا لیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ ایسے آدمی پیر نہیں ہوتے، ایسے آدمی شریعت کا جو مخالف ہے وہ دجال ہوتا ہے، پیر نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی کی دوسری شادی کا ارادہ ہے، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، وہ نہیں کرے گا کبھی جو پہلی بیوی سے پوچھتا رہے۔ نہ پہلی بیوی بھی کبھی اجازت دیتی، 80 سال کی بوڑھی بھی ہو جائے پھر بھی اجازت نہیں دے گی تمہیں انشاءاللہ۔ کرنی ہے تو کوئی پابندی نہیں کرنی ہے تو خواہ بیویوں کے بہانے نہ بناؤ۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اگر اس نے الٹا راستہ استعمال کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اللہ کی لعنت سے توبہ کرو۔ الرحمن علی العرش استویٰ 7 جگہ ہے آپ کے دماغ میں ہے ماشاءاللہ۔ معنی یہ ہے کہ اس معنی کی آیات، یہ نہیں کہ اسی طرح کی آیت۔ ثم استویٰ علی العرش، اس کا معنی بھی یہی ہوگا۔ اب یہ ضروری تھوڑی کہ الرحمن ہی گنتے رہو، اتنا عقل نہ ہو تو سوال نہ لکھا کرو۔ کہتے جی کہ نوح علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ان کی تکرار نہیں ہے واقعات کی، جیسے کہ آدم و ابراہیم کی ہے۔ نام آ جائے یا کہیں ایک آیت آ جائے تو قصے کی تکرار نہیں ہوتی۔ تکبیر سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ اگر طواف کے دوران میں کسی عورت سے ٹکر لگ گئی، آپ اپنے آپ کو بچائیں، باقی اللہ معاف کرے۔
اگر والدہ کو حج پہ بلانا ہے، محرم عورتیں تو ہیں، لیکن اگر والدہ بوڑھی ہے اور عورتوں کا قافلہ ہے تو آ سکتی ہے۔ بیٹی کا نام میں نے مائدہ رکھا، جو مرضی ہے رکھو۔ کہتے میں نے سنا ہے خضر علیہ السلام سمندروں کے پانیوں پہ ہیں، سنا ہے نا، میں نے سنا ہے کہ نہیں ہے، بات ختم ہو۔ تم نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ اگر پاکستان سے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کے لیے جائے تو احرام جہاز میں رہے گا، احرام نہیں پہنا، جدے میں پہنا تو دم پڑ گیا۔ احرام اپنے ساتھ رکھو، نہ بھی ہو تو جہاز میں بیٹھے ہوئے قمیض نکال لو، بنین نکال لو، لبیک پڑھ لو، اتر کے چادر باندھ لو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام اور بلد الامین کو قیامت تک ہم محفوظ فرما، امن قائم فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، اولاد کو صالح بنا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔